آپ سب کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ آن لائن پروگرام لٹریری فورم آف نارتھ امریکہ سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ، محترم عارف امام صاحب اور رضوان علی صاحب۔ آج کے ہم پروگرام میں سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گی ڈاکٹر رضوان علی کا، جنہوں نے یہ فورم 2016 میں شروع کیا۔ جی رضوان علی صاحب پلیز میرے کو ہوسٹ ہیں، اور یہ آپ کو اس حوالے سے کچھ بتائیں گے اور اب اس پروگرام کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں گے۔ جی ڈاکٹر جی رضوان۔ بہت شکریہ نصرت، آپ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے اور بہت امپورٹنٹ اور ضروری اس وقت کے حساب سے، اور جتنے معتبر مہمانوں کو آپ نے مدعو کیا ہے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اس پروگرام کے ذریعے ظاہر ہے ہم ساری دنیا میں دوستوں سے کنیکٹ ہو پائیں گے۔ میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ یہ ٹرمینالوجی سوشل آئسولیشن کی غلط ہے، اس کو فزیکل آئسولیشن کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں سوشل انٹریکشن کی اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کی اب سے زیادہ شاید پہلے کبھی اتنی ضرورت بھی نہ رہی ہو۔ تو ہم سوشلی کنیکٹ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہماری انٹیلیجنشیا ہے اس سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان پہ کیا آفت گزر رہی ہے اور وہ اس کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، اور ہمارے دوستوں کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ 46 ملکوں میں دیکھا جائے گا بیک وقت۔ تقریباً ہمارے جو 2500 سے 3000 ممبرز ہیں، اس کے علاوہ ہر ممبر اس کو شیئر کرے گا، تو بہت دور دور تک یہ پیغام پہنچے گا۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا اور تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی میں اب تعارف کراؤں گی ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کا۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ ویسے تو علمی اور ادبی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور ہم ان کو میں فاطمہ آپا کہتی ہوں۔ ان کے 4 شعری مجموعے آ چکے ہیں، اور ایک ان مجموعات کا ایک مجموعہ ہے جو ان سب کا مجموعہ ہے، ان 4 شعری مجموعہ کا۔ جی فاطمہ آپا، ہم آپ کو اپنے اس فورم پہ اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں تعارف کرانا چاہوں گی عارف امام صاحب کا، جو ہیوسٹن میں موجود ہیں، اور پاکستان سے جب یہ 2000 میں گئے اس سے پہلے یہ دی نیوز کے ساتھ تھے۔ شاعر ہیں، ان کا ایک مجموعہ آ چکا ہے۔ انہوں نے امریکہ 2000 میں ہجرت کی، اور اب وہاں پہ رہتے ہیں۔ ان کی غزل کی پہلی کتاب کشکول جو تھی وہ 2004 میں یا 2004 میں آئی تھی۔ دوسری کتاب اشاعت کے لیے تیار ہے۔ تو میں سب سے پہلے فاطمہ حسن صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ فاطمہ حسن صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر اس کرائسس کو آپ جذباتی طور پہ اور فزیکلی اور کہنا چاہیے نفسیاتی طور پہ کس طرح آپ اس کرائسس کو ڈیل کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں، اور کیا اس کے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم آپ سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی فاطمہ صاحبہ۔ جی نصرت اور آپ تینوں سے میں مخاطب ہوں۔ بہت اچھا اقدام ہے آپ کا کہ اس وقت جب ہم لوگ سب دور دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سوشل آئسولیشن نہیں ہے، فزیکل آئسولیشن صحیح لفظ ہے، ہم جسمانی طور پر دور ہیں مگر ذہنی طور پر اور فکری طور پر اور جذباتی طور پر ایک دوسرے سے قریب ہیں، اور لکھنے والے بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کا ابلاغ جو ہے وہ زیادہ جہتوں میں ہوتا ہے۔ شاعر مؤثر ابلاغ کرتا ہے، شاعری کو انسان کا مہذب ترین اظہار کہا جاتا ہے، اور اس اظہار کی پرتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے اور دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہے تو ایک اور ہی طرح کا ادب تخلیق ہو رہا ہے، اور جس میں ایک طرف تو وہ پچھلے جو ادب ایسے صورتحال میں لکھے گئے ہیں ان کو دوبارہ ان کا مطالعہ ہو رہا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے، دوسری طرف جس تجربے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اسے بھی لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ جو تجربہ ہے یہ ہماری نسل میں پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم سنتے رہے ہیں کہ وبا آتی تھی، طاعون پھیلتا تھا اور پورے گاؤں کے گاؤں خالی کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ وقت
وقت ہم میں سے شاید کسی نے نہیں دیکھا ہے جو اس وقت زندہ نسل ہے. دوسرے ہمارے ساتھ یہ بھی ایک ہے کہ علم، جو لا علمی کی نعمت سے ہم محروم ہو گئے ہیں. ہمیں پل پل کی خبر ہوتی ہے اور دکھ اس وقت ہوتا ہے جب روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. تو ہمیں ہر وقت یہ اطلاع ملتی رہتی ہے کہ آج وہ بچھڑ گیا، آج وہ قیمتی شخصیت چلی گئی، آج اس شہر میں یہ حادثہ اور تانیہ ہو گیا، آج ہمارا پیارا اس وقت وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے. اس وقت ہمیں ایک بے بسی کا احساس ہوتا ہے، اور ہم جو بڑے پراعتماد تھے کہ اب انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ آفات پہ قابو پا سکتا ہے اور ہر طرح کے خوف پر کا توڑ اس کے پاس ہے. اس کے پاس اینٹی ڈاٹ اس نے سارے نے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں. ہر چیز کا اس کے پاس دفاعی نظام موجود ہے. لیکن یہاں آ کر ہم لوگ پوری دنیا اور بہت ہی ایڈوانس ممالک کے جرثومے سے ہار گئے اور ایک اندیکھی شے کے خوف میں مبتلا ہے. تو یہ خوف کا جو تجربہ ہے یہ بہت عجیب ہے، اور اس کی طرح طرح کی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. اس میں ہم جیسے لوگ جو لکھنے والے ہیں، ہم تو اپنے آئسولیشن میں بیٹھ کر کتابوں سے اور اپنے جیسے لوگوں سے گفتگو کر کے اور لکھ کے بہت حد تک لکھ کر بھی اپنا کیتھارسس کر لیتے ہیں. مگر جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے وہ جو ہماری داخلیت کو کہاں پہ متاثر کر رہا ہے وہ ہماری تحریر میں آتا ہے. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب سے یہ سب کچھ شروع ہوا ہے تو میں زیادہ ہی لکھ رہی ہوں، شاعری میں بھی اور نثر میں بھی. تو یہ ہے صورتحال. اور یہ بھی ہے کہ جو میرے ادیب و شاعر جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں ان کو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بھی اگر اس کو فرار کہیں تو یہ فرار ہے ان کا کہ وہ اپنی کتابوں اور تحریر میں فرار حاصل کر رہے ہیں. مگر دوسری طرف یہ ایک نیا سلسلہ جو سوشل کنیکشن کا ہے ساری دنیا کا، جو گلوبل ویلیج ہم سنتے تھے کہ یہ دنیا گلوبل ویلیج ہے، تو اب صحیح معنوں میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ واقعی دنیا گلوبل ویلیج ہے. کہ ایک جرثومے نے ساری دنیا کو ایک اتھل پتل کر دیا ہے اور ایک ہی مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. چاہے وہ سپر پاور ہو، چاہے وہ تھرڈ ورلڈ ہو، سب ایک مقام پر آ گئے ہیں. اس کے برے پہلو تو ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، لیکن اس کے کچھ اچھے پہلو بھی ہیں کہ جو طاغوتی قوتیں تھیں اور جن کا کوئی بدل نظر نہیں آ رہا تھا، آج ان کا خوف ختم ہو گیا ہے اور وہ خود خوف میں مبتلا ہو گئی ہیں. اب دیکھیے ساری دنیا میں اس وقت عراق میں، شام میں، یمن میں، اور جو کچھ عرصے پہلے بوسنیا میں اور پھر افریقہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں انسان مر تو رہے تھے اور بہت بری طرح مر رہے تھے. بھوک سے بھی مر رہے تھے اور اسلحے سے بھی مر رہے تھے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ڈر رہتا تھا کہ کچھ اور ممالک اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے، کب تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی. اس وقت وہ سب پس پردہ چلا گیا ہے اور ساری دنیا کا ایک ہی مسئلہ ہو گیا ہے، وہ ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ سکون بھی حاصل ہے اس وقت دنیا کو کہ ہمیں اپنی پرائرٹی پتہ چل گئی ہے. ہم لوگ غلط سب چلے گئے تھے، ہمارے تہذیب کا سفر جو ہے وہ غلط پر چلا گیا تھا. شاید ہم نئی تہذیب کو جنم دے سکے جس میں انسانیت زیادہ ہو، یہ امکان میں سوچ رہی. اسی بات سے بات نکل رہی ہے تو میں ذرا عارف امام صاحب سے اسی سلسلے سے جڑا ہوا ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو انسان کو اپنے اوپر اتنا زوم تھا پچھلے 100 سال میں، ہم دیکھ رہے تھے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور جہاز اور سب میرین اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائل اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سائنس، روبوٹک سرجری کی باتیں کر رہی تھی، چاند تک پہنچ گئی، تو سب منہ کے بل گر گیا سب کچھ، ایسا لگ رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی بالکل آپ نے درست کہا.
میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام صورتحال میں جو سب سے زیادہ نمایاں ہو کر بات سامنے آئی ہے وہ ایک فرد واحد کی اہمیت ہے. وہی ایک فرد، حالانکہ اس وقت ایک منفی انداز میں اس کی اہمیت سامنے آ رہی ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے اپنے اطراف میں رہنے والوں کے لیے، کہ وہی ایک جرثومہ جو ہے وہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو، دوسرے سے تیسرے کو. تو ایک تو فرد کی اہمیت تمام دوسری اشیاء کے مقابلے میں بہتر طور پہ سامنے آ رہی ہے. اس فرد کی اہمیت کو اب ہمارے پر یہ منحصر ہے کہ ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کو مثبت انداز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام صورتحال میں یہ بات ظاہر ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ ایک بہت زیادہ مشینوں اور دماغوں سے، دوسری چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور یہ بہرحال یہ وقت ہے، اور فرد کی تنہائی بھی یہاں پر جو ہے اس وقت ایک نئے انداز سے سامنے آ رہی ہے کہ معاشرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور تنہا بھی ہیں. تو شروع کے دن تو خاصے وحشت کے ہیں اور گزر رہے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اس میں وحشت میں کمی آتی جا رہی ہے، اور لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم اس دستیاب وقت کو کس طرح سے بسر کریں کہ ہم ایک بہتر کچھ اس تنہائی کا مصرف نکال سکیں. بالکل بالکل. تو آپ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہمیں اور اس پورے کرائسس کو کیسے گزار رہے ہیں، آپ کی فیملی کیسے گزار رہی ہے، اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیے. ہاں، پرسنل ایکسپیرینس تو میرا یہ ہے کہ مجھے تنہائی، اگر میں بالکل پرسنل حوالے سے بات کروں تو تنہائی اتنا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں زیادہ تر زندگی ایسی ہی گزارتا ہوں کہ بہت زیادہ کوئی سوشل لائف میری سوائے فیس بک اور سوشل میڈیا پہ کچھ وقت دینے کے علاوہ زیادہ تر وقت میں گھر پہ ہی رہتا ہوں. اور لیکن اس صورتحال میں یہ ہوا کہ جو سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ہم یہاں کا جو رہنے کا انداز ہے مغرب میں، ظاہر بات ہے پاکستان اور دوسرے ہمارے جہاں ہمارے وطن ہے اس سے مختلف ہے، کہ آپ بچے بھی اپنی اپنی تعلیمی درسگاہوں میں یا ملازمت کی وجہ سے گھروں سے دور ہوتے ہیں. تو اس میں ایک تجربہ تو یہ ہوا کہ ہم بہت عرصے بعد پورا گھر، پورا افراد خانہ ہم ایک ساتھ ہیں، اور بہت عرصے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ ہم رات کا کھانا جو ہے ایک ساتھ کھاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا تھا یہاں پہ، بہت مشکل ہوتا تھا کہ آپ ڈنر ٹیبل پہ پوری فیملی ایک ساتھ موجود ہو. تو یہ اس کا ایک وہ ہے کہ مثبت پہلو کہ ہم اس حوالے سے، اب میرے بڑے تجربے تو میرے بڑے خاصے دلچسپ ہیں. جیسے میری بڑی بیٹی بoston میں ہوتی ہے تو وہ فوراً یہاں آ گئی، اور اس کے نتیجے میں مجھے اپنے ہی ہوم آفس سے بے دخل ہو کے یہاں گیراج میں بیٹھنا پڑا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ وہ اپنے آفس کا کام کر رہی ہے وہاں سے میرے ہوم آفس میں بیٹھ کے، جہاں میرا کمپیوٹر تھا اور جہاں میرا لیپ ٹاپ تھا، تو وہ وہاں بیٹھتی ہے. وہ مجھے یہاں ایک اپنے لیے گوشہ عافیت بنانا پڑا جہاں سے میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو اور پھر اتنی مفصل گفتگو فاطمہ کر چکی ہیں کہ مجھے وہ ان کو دہرانے کی میں نہیں سمجھتا ہے کوئی ضرورت ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی سوشل ڈسٹینس اور فزیکل ڈسٹینس والی، کہ ایک اور نئے قسم کا جو تجربہ ہو رہا ہے کہ جیسے مطلب مجھے ہندوستان جانے کی بڑی خواہش ہے، وہاں سے لوگوں کا احباب کا اصرار بھی بہت رہتا ہے. اچھا، کیونکہ میں ایک مختلف قسم کے ایک ادب کا بھی ایک سلسلہ ہے، اور دوسرا تھوڑا سا ایک جو عقائد کے معاملات ہیں اس میں بھی جو رسائی ادب ہے اس میں بھی ایک میرا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں مجھے. تو وہاں سے ہر طرف سے دونوں احباب کی یہ خواہش تھی کہ میں وہاں حاضر ہو سکوں. تو اس آئسولیشن نے اس کو ممکن کیا کہ
میں مستقل یہاں بیٹھا ہوتا ہوں اور زوم اور اسٹریم یارڈ کی مدد سے کبھی میں ہندوستان میں ہوتا ہوں تو کبھی میں کراچی میں، کل رات میں کراچی میں تھا، اس سے تھوڑی دیر پہلے میں ہندوستان میں تھا، کچھ دیر پہلے کینیڈا میں تھا. یہ ایک جو ورچوئل ٹریولنگ ہو رہی ہے جس میں کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ کسی اوبر کی ضرورت پڑتی ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو اس کی مثبت چیزیں بھی بہت ساری ہیں جو میرے خیال ہے ہمیں ایک دوسرے سے جسمانی طور پر تو دور ہوئے لیکن جذباتی طور پہ ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں. ہاں ہو رہے ہیں اس وقت. جیسے ہم دیکھیے کہ ہم 4 علاقوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب فاطمہ حسن سے ہماری میرے خیال 2 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی جب وہ تشریف لائی تھی. ہاں جی میں آئی تھی. ہاں تو وہ اب دوبارہ ہو رہی ہے. نصرت سے تو خیر کبھی ہوئی نہیں، اب پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کو اور بہت خوشی ہو رہی ہے. اور رضوان صاحب تو خیر ہم سے رابطے میں رہتے ہیں. یہ اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کو ایک طرح کی جو تنہائی ہے یہ آپ کو ورچوئل طور پہ آپ کو دنیا بھر سے جو ہے وہ منسلک بھی کر رہی ہے، یہ جو مثبت پہلو ہے. اسی طرح بالکل جو طالب علم ہیں ان کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ بالکل آن لائن ہو گئی. شاید امریکہ میں اتنا بڑا معاملہ نہ ہو، یا جیسے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک ہوں تو ہمارے یہاں آن لائن ہی ہوتا ہے یا ڈسٹینٹ لرننگ ہوتی ہے. تو لیکن پاکستان میں یہ بھی اس طرح کا رواج نہیں پڑا تھا جو آج وبا کے بعد، وبا کے دنوں میں پڑ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ کرونا سچویشن اسی طرح رہے گی یا اس کو دوبارہ پرانی سچویشن پہ ہم چلے جائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کورونا بہت کچھ منظرنامہ دنیا کا تبدیل کرے گا، بہت کچھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ مثبت تبدیلیاں زیادہ آئیں گی. مطلب ایک طوفان ہے کہ اگر اس کو وہ 4 ہی پہ لے جائیں تو اچھا لگتا ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بات کر رہا ہوں لوگوں سے، اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں اپنے آپ کو اکیلا دیکھ کے. اچھا لگ رہا ہے نا، اچھا لگتا ہے دیواروں سے باتیں کرنا، لیکن کبھی کبھی تو وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہے، اس کو ایسا سمجھ لیں، میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ایک بعض اوقات سیلاب کا جو ریلا آتا ہے وہ نقصان تو پہنچاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اثرات جو ہیں زمین پہ بڑے پازیٹیو مرتب ہوتے ہیں. وہ زمین زیادہ زرخیز ہو جاتی ہے، وہاں فصلیں اچھی اگتی ہیں. تو یہ جو سیلاب کا ریلا ہے یہ اپنی مدت پوری کرے گا اور نکل جائے گا، اور اس کے بعد جو چیزیں وجود میں آئیں گی وہ بہت ہی، اس کے فروٹس جو ہوں گے بہت ثمر آور ہوگا. بنیادی طور تو انسان کے رویے میں تبدیلی آئے گی، چیزوں سے کو دیکھنے کا طریقہ بدلے گا، بہت ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی. بہت سارے معاملات ہیں جو کچھ فلسفیانہ معاملے بھی ہیں، کچھ عقائد کے معاملے بھی ہیں، کچھ بہت ساری چیزیں، بہت ساری عمارتیں گریں گی، بہت ساری عمارتیں تعمیر ہوں گی. لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف یورپ میں اور یہاں امریکہ میں اور پاکستان میں بھی اور ایشیائی ممالک میں بھی لوگوں کی خدمات کو سراہنے اور ان کو تسلیم کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، اس شخص کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ شخص صرف اپنی خدمات پیش نہیں کر رہا بلکہ یہ معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے قربانیاں بھی دے رہا ہے. اس وقت جو کورونا سے لڑنے والے لوگ ہیں، جو ہمارا طبی عملہ ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں اور جو دوسرے متعلق عملہ ہے، وہ واقعی وہ فرنٹ لائن پہ ہے. وہ کسی محاذ جنگ پہ جو لوگ صف اول میں ہوتے ہیں ان سے کسی طور پہ کم نہیں ہے. اور تو یہ ایک چیز ہے. اور اچھا، بہت پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، کسی نے کوئی کام کیا تو ہم سرسری اس کو لیتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہاں ہم یہ کیا ہوگا، اس کا کام ہے، بھائی ڈاکٹر ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ لوگوں کا علاج کرے. لیکن یہاں اب یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی اہمیت ہے اور ان کو سراہنا چاہیے.
تو اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے کہ جیسے نیو یارک میں ہو رہا ہے کہ وہ شام کے 7 بجے لوگ اپنے چھتوں کے اوپر یا اپنے ٹیریسز پہ یا اپنی بالکنیز میں آ کے کلیپنگ کرتے ہیں, کوئی میوزک بجا رہا ہوتا ہے. تو وہ اس طریقے سے ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا ان لوگوں کو, تو یہ ایک مثبت رویہ ہے کہ آپ سراہ رہے ہیں. یہ انسان تو سراہے جانے کی اس کی جبلت ہے کہ اس کو سراہا جائے, وہ آپ انسانی جبلت کی طرف لوٹ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ جو کورونا کے بارے میں اپڈیٹ ہے اس میں ایک سیکشن ہے کہ آپ خدمات آفر کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں کہ سروسز آفرڈ. تو میں دیکھتا ہوں ایسی کہ وہ ایک شخص ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس جو ہے اضافی راشن ہے, اگر کوئی شخص ایسا ہے, کوئی فیملی ہے کہ جو جس کو ضرورت ہے تو بلا تکلف ہم سے رابطہ کرے اور میں ڈیلیور کر دوں گا. تو یہ ایک دوسرے کا, یہ جو ہم ایک وہ تھا جس کو کہتے ہیں کہ خود غرضی کا جو شکار تھے, ہمیشہ سے انسان خود غرضی کا شکار رہا, ہمیشہ سے. یہ انسانی جبلت میں شامل ہے خود غرضی, مطلب سیلف سینٹرڈ ہونا انسانی. یہ تہذیب جو ہے وہ اس کو اوور کم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے, لیکن بنیادی تو انسان ویسی ایک جانور ہے اور وہ آپ میں بقا کے لیے سیلف سینٹرڈ بھی ہو جاتا ہے. تو اس جبلی طور کے اوپر جو ہمارے اندر وہ خرابیاں ہیں, خامیاں ہیں, ہم ان پر قابو پانے کی کوشش اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں یہی سوال جو ہے ڈاکٹر صاحب, میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جائیں, میں ڈاکٹر رضوان صاحب سے کہوں گی کہ آپ روزانہ اپنے ہاسپٹل جاتے ہیں اور آپ بھی اس وقت وہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کا شعبہ مختلف ہے, لیکن آپ جا تو رہے ہیں ہاسپٹل. کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ میں اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ پھر آپ کے پاس ہی مائک ہوگا, آپ فاطمہ آپا سے جو سوال پوچھنا چاہے پوچھیے گا. ٹھیک نہیں, یہاں تو سارے ہاسپٹلز اور میرا خیال ہے ہر جگہ ہاسپٹلز پہ ایکسٹرا اسکریننگ اور سیکیورٹی بالکل ایسا بنا دیا اس کو جیسے کہ کوئی آپ دوسرے ملک میں داخل ہو رہے ہوں. تو روز جاتے ہوئے ہمیں بھی اپنی اسکریننگ کرانی پڑتی ہے, اور اندر جانے کے بعد فوراً بہت سارے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے کہ نزلہ تو نہیں ہے, بخار تو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ایک ہو کا عالم ہے, ایسے جیسے آصف آ گیا ہو. ہاسپٹل خالی اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ ورچوئل سیشنز ہیں زیادہ تر, سرجریز کینسل ہو گئی ہیں, آؤٹ پیشنٹ کلینکس کینسل ہو گئی ہیں. تو زیادہ تر پیشنٹس کو جو میں ٹیک کیئر کرتا ہوں وہ فون اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی ہوتا ہے. لیکن جو پیشنٹس آ جاتے ہیں پھر پوری پریکاشن کے ساتھ ماسک لگا کے, گاؤن پہن کے, گلوز پہن کے پھر ان کے پاس جانا ہوتا ہے. اس میں صرف اپنی سیفٹی نہیں ہوتی بلکہ زیادہ پیشنٹ کی سیفٹی ہوتی ہے, کیونکہ ہم بہت سارے پیشنٹس کے درمیان رہتے ہیں تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم اب کوئی چیز ان تک نہ پہنچا دیں. تو ساری صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے. ہسپتال میں کچھ پیشنٹس ہیں کورونا کے جن کا علاج بھی ہو رہا ہے, لیکن ایک بات میں اس فورم کے ذریعے یہ کہنا چاہوں گا کہ مانا کہ وبا بہت خطرناک ہے, بیماری ایسی ہے جس کا ابھی تک علاج نہیں ہے, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 80% تک لوگ سیریس بیماری کا شکار نہیں ہوتے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کورونا ہونا یا کسی کو خاندان میں یا کسی جاننے والے کو ہو بھی جائے تو ایک دم پینک موڈ میں نہیں آ جانا چاہیے. میرا سائیکائٹرسٹ بول رہا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے, اس کو کاملی اور ریلیکسلی ہینڈل کرنا بہت ضروری ہے ہم سب کو. تو اب وہ جو پوسٹ کورونا والی بات عارف صاحب نے اتنی اچھی کی, وہی میں فاطمہ حسن صاحبہ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہ ایجوکیشن سسٹم پورا کا پورا چینج ہو رہا ہے, اسی طرح انٹرٹینمنٹ چینج ہو رہا ہے, مشاعرے چینج ہو رہے ہیں, سب لوگ ورچوئل ریالٹی کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی افادیت دیکھتے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں پرماننٹ ایسی ہی ہو جائیں گی, اب مشاعروں میں لوگ جانے کے بجائے صرف زوم کے ذریعے مشاعرے ہوا کریں گے؟ یہ جو دیکھیے یہ گریجولی بتدریج تو وہ جو ایک اجتماع میں جانے کا مکالمہ کرنے کا جو طرز زندگی تھا وہ تبدیل ہو گیا تھا. اب کہیں کہیں یہ باقی تھی روایت
لیکن تھوڑی مصنوعی لگتی تھی. مثلاً مجھے مشاعرے کبھی جو بڑے مشاعرے, مجھے چھوٹی محفلیں تو اچھی لگتی تھی لیکن بڑے مشاعرے خاصے مصنوعی لگتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک رواج تھا پہلے کے قوالیاں ہوتی تھیں اور محفلیں ہوتی تھی گانوں کی, تو وہ بھی اب محدود ہوتی جا رہی تھی. اور اتفاق سے میرا اس وقت بڑا تعلق ایک ایسی یونیورسٹی سے ہے, اور نصرت کا بھی ہے, کہ جو ورچوئل ہی ہے جہاں سسٹم. تو یہ, اور میں خود جب پڑھاتی تھی تو میں سلائڈس کے ذریعے ہی بے شک کلاس میں لے کے جاتی تھی, مگر میں سلائڈ پریفر کرتی تھی. اور ساری دنیا میں جو اس سبجیکٹ پہ پڑھایا جا رہا ہے اس کی سلائڈس میں اس کو میں دیکھتی بھی تھی, ان کی ویب سائٹس بھی دیکھتی تھی. تو اس طرف ہمیں آنا تھا. شاید ہم بہت آہستہ آہستہ آ رہے تھے اور اب تیزی سے آئیں گے. تو یہ جو ہے ڈسٹینس لرننگ والا, یہ ایک آئے گا ہمارے ہاں سلسلہ. دوسرے یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی بہت مشکل ہو گئی تھی کہ کسی ڈاکٹرز کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ اور گھنٹوں بیٹھو اور انتظار کرو, اور وہ جو فضا ہے ہسپتال کی, تو اگر چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہے اس پر ان کو مل جائے مشورے ڈسٹینس ڈاکٹر سے آن لائن, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہ بھی ہم اس وقت لرن کر رہے ہیں اور مجبوراً کر رہے ہیں, جو مجبوری سکھاتی ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اور کچھ سوشل بیہیویئر جو ہمارا ڈسٹینس کا ہو گیا تھا, یعنی ہر شخص بھاگے جا رہا ہے, ہم ملتے نہیں تھے ایک دوسرے سے. اب ہم نے جا کر ملنا چھوڑ دیا تھا, یا ہم نے گھروں میں بلانا چھوڑ دیا تھا. ایک آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا گھر سے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بڑی تفصیل سے مل رہے ہیں. اتنی باتیں جو اس وقت ہم لوگ کر رہے ہیں یا کرتے تھے. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے ایک شاعر ہیں سعود عثمانی صاحب, آپ سب واقف ہوں گے. وہ آج کل بڑے مزے کے کچن کی تصویریں ڈالتے ہیں, اور اس کے اوپر بڑے اچھے جملے آتے ہیں. اور میرا ان کا کچن کیبنٹ ہماری چل رہی ہے. یعنی آج انہوں نے کہا کہ وہ آج کوفتے بنا رہے تھے. اتفاق سے میں بھی کوفتے بنا رہی تھی, تو میں نے کہا کہ یہ آورد ہے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ سرتا ہے. تو اس طرح کے ہمارے مذاق بھی چل رہے ہیں. پھر کچھ شاعری بھی اس طرح کی فلم بنی میں سوشل میڈیا پہ دیکھی. یعنی ہم میں سے جو بہت سنجیدہ لوگ تھے اور آپس میں مذاق نہیں کرتے تھے, ملتے تھے تو بہت سنجیدہ باتیں کرتے تھے, وہ بھی اب سوشل میڈیا پہ بھی کچھ اچھے قسم کے مذاق کر رہے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں, ایک نیا رخ ہم نے سوشلائزیشن کا اختیار کیا ہے, اور امکان ہے کہ ہم لوگ ایک نئی طرز زندگی میں داخل ہوں گے. اور انسان تو سوشل اینیمل ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سوشلی کٹ جائے. تو یہ مگر جو میڈیم سے ہم گھبراتے تھے, تبدیلی سے جو گھبراتے تھے, جو ہمیشہ مینجمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ چینج از آلویز ڈیفیکلٹ ایون اف اٹس اے گڈ چینج. تو ہم جو چینج سے گھبراتے تھے, اب میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑے بڑے جو روایتی لوگ بھی ہیں وہ زوم پہ اپنے خاندان والوں سے باتیں کر رہے ہیں, اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں. جو نہیں سیکھ پاتے تھے اب مجبوراً اسے سیکھ رہے ہیں. یہ ہے. لیکن دنیا کی کچھ اور چیزیں جو آئیں گی, وہ سیاست میں کیا تبدیلی آئے گی, یہ جو پاورز ہے, پاورز کا توازن کیا ہوگا. کیونکہ ابھی تک جو ہے یہ ہمارے جو کارپوریٹ سسٹم ہے, اس نے بہت خرابی پھیلائی تھی, اور یہ کارپوریٹ اکنامک کی نتائج ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ اونٹ کس کل بیٹھے کا بھی ہم نے سنا ہے کہ پیٹرول بالکل زیرو پہ گیا اور مائنس پہ چلا گیا. تو یہ سارے اثرات کیا ہوں گے. میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی عارف امام صاحب سے میں
گزارش کروں کہ کرونا کے دوران اور یہ کوارنٹائن میں جو آپ کو محدود کر دیا گیا ہے گھر میں اور اس کے بعد شفٹ کر دیا گیا ہے آپ کی ورک شاپ میں، تو آپ نے کیا شاعری کی ہے اور ہم سب کو ہاں وہ فاطمہ حسن صاحبہ نے جو یہ کہا کہ جس کے پاس جو زمین ہے اس پہ کاشت کرنا چاہیے، تو ہمارے پاس تو زمین شعر ہے، ہم اس پہ کاشت کرنے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ بہت عرصے سے یہ ہوا تھا، خاص طور پہ اپنی بات کر رہا ہوں کہ ایک رائٹر بلاگ جو آیا ہوا نا وہ آیا ہوا تھا، وہ بہت عرصے سے میں نے کچھ تازہ نہیں لکھا تھا۔ اچھا، اب جب یہ وبا آئی اور سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب شاعر کے وجدان کے اوپر ایک یقین سا پیدا ہوا، جو ہمیں تو تھا لیکن دوسروں کو بھی ہوا کہ کیسے کیسے شعر سامنے آئے۔ ایون غالب کے کلام سے لوگوں نے ان حالات کے مطابق میں شعر لگا لیے کہ وہ بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، اور تنہائی کے حوالے سے، اور خاص طور سے جون بھائی کے کئی شعر جو ہے وہ گردش میں ہے۔ وہ سب سے زیادہ شعر جو میں سنا ہوں کہ وہ کیا اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ اب کتنا سچا شعر ہے، لگتا ہے کہ ہاں لکھا ہی طور کے لیے گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ عجیب اور آئسولیشن کہ وہ شہر میں کس سے سخن رکھیے کدھر کو چلیے، اتنی تنہائی تو گھر میں بھی ہے کر کو چلیے، وہ اس تجربے سے اور بھی کئی پورا ایک یہ تو پورا ایک وہ ہے موضوع ہے جس کے اوپر ایک مضمون لکھا جا سکتا ہے کہ شاعری میں کورونا کی پیشن گوئی یا پیشن گوئیاں. بہرحال تو شروع میں یہ ہوا تھا اور میں نے جیسے کہا نا کہ پہلے ہم مجھے پاکستان کا یا بر صغیر کا نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک مولا کا کرم بھی ہے مالک کا کہ ہمارے لوگوں کو وطن کے لوگوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بہت زیادہ خطرات میں مبتلا نہیں ہوتی ہے. مطلب وہ اسی کو اس میں ہنستے کھیلتے ہیں اور بعض اوقات یہ بات خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں لیتے چیزوں کو, تو وہ اس وحشت کا شکار نہیں تھے جو ہم لوگ تھے. یہاں پر ہم لوگ زیادہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ نیو یارک میں کس طریقے سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے تھے کہ کتنے کیسز نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو ایک وحشت کی فضا تھی جس سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. تو ایک غزل انہی دنوں میں نے کہی تھی جس میں وہی فضا ہے اور میں وہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں. دن ہی ڈھلتا نہ شب گزرتی ہے, دن ہی ڈھلتا نہ شب گزرتی ہے, ہم پہ حالت عجب گزرتی ہے. دن ہی ڈھلتا نہ شب گزرتی ہے, ہم پہ حالت عجب گزرتی ہے. امیر و مجنو کے دور میں کب تھی, میر و مجنو کے دور میں کب تھی وہ مصیبت جو اب گزرتی ہے. میر و مجنو کے دور میں کب تھی وہ مصیبت جو اب گزرتی ہے. اور منتظر ہیں کہ یہ سواری مرگ, منتظر ہیں کہ یہ سواری مرگ اس محلے سے کب گزرتی ہے. منتظر ہیں کہ یہ سواری مرگ اس محلے سے اس محلے سے کب گزرتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اس محلے سے کب گزرتی ہے. اور باغ اسباب کے احاطے سے, باغ اسباب کے احاطے سے سرسرے بے سبب گزرتی ہے. باغ اسباب کے احاطے سے سرسرے بے سبب گزرتی ہے. بہت اچھا. اور جس قیامت کا تھا بیاں کم کم, جس قیامت کا تھا, میں نے جیسے کہا نا کچھ شاعری میں اس تنہائی کا
बिल्कुल है, मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन ये जो तन्हाई गुजर रही है इसका, कि जिस कयामत का था बयां कम कम, इन दिनों सब की सब गुजरती है। वाह 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 जिस क्या कयामत का था बयां कम कम, इन दिनों सब की सब गुजरती है। वाह वाह और हाथ धोएं शराब से के पिए, हाय हाय हाथ धोएं शराब शराब से के से पिए के पिए, बेबसी पुरगज़ब गुजरती है। वाह 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 क्या बात है हाथ धोएं शराब से के पिए, बेबसी पुरगज़ब गुजरती है। और इब्ने आदम हम्म अभी न चल के अभी, आहा इब्ने अच्छा आदम अभी न चल के अभी, अजले बेनसब गुजरती है। वाह वाह इब्ने वाह आदम अभी न चल के अभी, अजले बेनसब गुजरती है। दिन ही ढलता न शब गुजरती है, वाह वाह ये हालत अजब गुजरती है। और वो उस इस मोहल्ले से इस हाय, मोहल्ले से वाह वाह क्या मुंतजिर बात है, मतलब खबर ही नहीं आपको कब क्या कब बात है क्या इंसाफ बात है नहीं इसी दिला से रहे हम गुजर रहे हैं सब हैं। इसी हम गुजर रहे हैं, आप तो कैफियत गुजर रहे से हैं। ये सब बिल्कुल, इसी ये कैफियत से बिल्कुल के मुंतजिर हैं वाह कि ये सवारी मर्द हाय हाय मोहल्ले से गुजरती है। क्या बात है भाई वाह 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 बहुत उम्दा वाह वाह वाह। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी डॉक्टर फातिमा साहिबा से भी कुछ सुने। आपने अगर कोई अफसाना तहरीर लिखी है क्वारंटाइंस के दिनों में, वबा के दिनों में, तो प्लीज़ वो हमारे साथ शेयर करें और शायरी भी शेयर करें, सुनाएं हमें। अगर अफसाना लिखा है तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी चले, कि आप मैं शायरी तो मुसलसल शेयर कर रही हूँ और आपके यहाँ आ भी रही है, तो मैं नसरी शेर इस पर पेश कर देती हूँ। एक छोटा सा अफसाना लिखा है मैंने, वाह वाह, और मैं चाह भी रही थी कि इस पे मुझे पता चल जाए कि क्या रद्द अमल है। बहरहाल ये मैंने जो सोचा था वो लिख रही हूँ। तरह तरह की बातें हमारे चारों तरफ हो रही हैं, तो इसमें इसे मुज्तमा कर रही हूँ। इसके एक तासुर है ये, और इसका उन्वान है मक्र करने वाले। वाह, मगर जब आप तन्हा ले लेती हैं तो मुझे भी लगता है कि मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। हम आपका क्लोजअप देखना चाहते हैं ना नहीं, हम अच्छा थोड़ा एस्टेब्लिश हम करते हैं आपका कि क्लोजअप बोल देखना कौन रहा है, उसके बाद हम वापस उस पे चले जाएंगे। अच्छा, तो ये इसका उन्वान है मक्र करने वाले। वो लड़कों और बच्चियों के साथ पुरतशद्दुद ज्यादतियों की तस्वीरें बनाते, फिल्में बनाते और दुनिया की मंडी में फरोख्त कर देते। वो बारसूख लोग थे, उन्हें ना पकड़ा जाता था और ना सजा होती थी। बच्चियों की लाशें मिलना तो आम सी बात थी, गोद के बच्चे भी महफूज न थे। फिर दादी से उस पोती ने पूछा जो चंद रोज पहले घर लौटी थी। उसकी गैर मौजूदगी में शहर एक अजाब से दो चार हो गया था। ऐसी वबा फैली थी कि नफसा नफसी का मतलब समझ में आ गया था। सिर्फ ये शहर ही नहीं, पूरा मुल्क बल्कि सारी दुनिया इस लाइलाज बीमारी की लपेट में आ गई थी, जो एक जरसूमे से फैल रही थी, जिससे बचना इस यूं भी मुमकिन नहीं था कि यूं ही जिससे बचना यूं ही मुमकिन था कि हर आदमी दूसरे से दूर हो जाए। जब भाई भाई से और माँ बच्चों से जुदा कर दी जाए तो और नफसा नफसी क्या होगी, दादी कह रही थी। बस ये सब उन जैसे लोगों के करतूत की सजा की जिनके लिए अल्लाह ताला ने पहले भी अजाब उतारा था। दादी कौन लोग, पोती ने फिर सवाल किया। अरे वही कौमे लूत, जब उन्होंने मक्र किया था, लड़कों के घर शबखून मारने का इरादा किए बैठे थे, तो अल्लाह ने पूरी बस्ती को तबाह कर दिया। तो दादी आपके ख्याल में ये अल्लाह का अजाब है? नहीं बेटा, ये अल्लाह की तदबीर है, वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अब देख लो, हर तरफ जंग, तबाही, कहर, जुल्म। जंग को जंग से तो नहीं रोका जा सकता। इफलास और अमराज असलहे और तय्युश के सामान से तो खत्म नहीं होते। दुनिया में कहर और जंग
बढ़ाई जा रही थी, रोकने की तदबीर कोई नहीं कर रहा था। फिर बेहतरीन तदबीर करने वाले ने कैसे सब कुछ रोक दिया, दादी कह रही थी। दादी पोती अपनी गुफ्तगू में महव थी और मैं सोच रही थी, वाकई जब खैर और शर का तवाज़ुन उलट जाए तो कुदरत इस तवाज़ुन को वापस लाने की कोई तदबीर जरूर करती है। सारा हुस्न फितरत इसी तवाज़ुन के लिए तो है, और इस हुस्न को भी खत्म कर दिया गया है। मुझे मेरी अमेरिकन सहेली याद आई। वो किसी भी मसलहत और मुनाफकत से बालातर होकर सच बोलती थी, और इसकी यही खूबी हमारी दोस्ती की बुनियाद बन गई। एक दिन जब हम न्यूयॉर्क में थे, उसने कहा, यहाँ तुम्हें बहुत से पागल नजर आएंगे, सड़क पर चलते हुए अजीब अजीब हरकतें करते हैं, डरना मत। मैंने कहा, हाँ, मैं उन्हें शराब के नशे में समझती रहती हूँ। नहीं, ये जहनी मरीज हैं। इस शहर में मनाजिर फितरत को खत्म करके कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। एक जंगल बना दिया गया है कंक्रीट का, आसमान तक नजर नहीं आता। फितरत से दूर होकर लोग जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। तब से मैंने वहां के लोगों की हरकत और सकनात को गौर से देखना शुरू किया, तो मुझे उनके खाने पीने का अंदाज अजीब लगा। चलते फिरते बड़े बड़े लिफाफे और कागज के मग हाथ में लिए मुसलसल इतने ज्यादा मोटे मोटे लोग अमेरिका में इकट्ठे नजर आते कि गैर फितरी लगते हैं। मेरा ख्याल है इनका ज्यादा खाना भी पागलपन की अलामत है। मैंने अपनी पाकिस्तानी सहेली को बताया। उनके स्टोर में खाने पीने का बेतहाशा सामान होता है, हमेशा ऑफर लगी होती है, और यूं सस्ता देखकर लोग खामखा खरीदते हैं। मेरी सहेली ने कहा, अफ्रीका में लोग भूख की वजह से मर रहे हैं और अमेरिका में लोग ज्यादा खा रहे हैं। कहीं ये उनके हिस्से का खाना तो नहीं खा जाते, दूसरे मुल्कों को जंग और कहत में धकेल कर ऐश कर रहे हैं। मुझे इराक, शाम, रोहिंग्या, बोस्निया वगैरह याद आए, जहां मौत मुसल्लत कर दी गई थी। दादी, दुनिया के सबसे एडवांस शहर में खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा, स्टोर खाली पड़े हैं। मैं तो शुक्र है कि यहाँ आ गई, मेरी बेटी कह रही थी। हाँ बेटी, सबके दिन यकसा नहीं रहते। हमें तो यही बताया गया है कि जो कुछ हमारी जरूरत से ज्यादा है वो किसी और के हिस्से का है। हमें देखना चाहिए हमारे गिर्द जरूरतमंद कौन है, और वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे जो हर वक्त खाते रहते थे। कहाँ बेटी, तुमने कहाँ देखा? वही दादी, फास्ट फूड की दुकानों के आस पास सड़कों पर चलते फिरते, बसों और ट्राम पर हर जगह कुछ ना कुछ खाते हुए लोग। आप तो हमें कहती थी कि चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। मैं दादी पोती को मुकालमा करते सुनती हूँ। ये दो नस्लें हैं, दो नहीं, मेरी बेटी तो तीसरी नस्ल है। बीच में मैं मौलक हूँ, कुछ मजहब की मानती हूँ, कुछ साइंस की। मेरे दोस्त रोशन ख्याल ज़हीर, मंतिक की दलील मानने वाले और अक्ल की कसौटी पर परखने वाले, वो इंसानी मसावात पर यकीन रखते हैं। उनका कहना है कि माशी नाहमवारी, भूख, अफलास कैपिटल सिस्टम को पैदा करदा कॉर्पोरेट निजाम का अजाब है जो साम्राज्य कुव्वतों ने मुसल्लत किया है। इन बेलगाम कुव्वतों के इफरीत से पीछा छुड़ाए बगैर कुछ नहीं हो सकता, मगर इस इफरीत को काबू में कैसे किया जाए? हाँ तो बेटी, उस तदबीर करने वाले ने हमें मौका दिया है, अभी भी कुछ मोहलत है। तौबा करे, इस्तगफार करे, अपनी हिर्सो हवस को छोड़कर नेक इंसान बने, बस इंसानों की खैर चाहें। मैं सोचती हूँ ये खैर तो सभी चाहते हैं, मगर तदबीर किसी और कुव्वत के लिए छोड़ देते हैं। शुक्रिया। वाह वाह, क्या कहने, वाह तुमने अफसाना, वाह वाह वाह। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम अपने सिलसिले को जारी रखेंगे, और मुझे ये खुशी है कि हम सब लोग इस कोशिश में कामयाब रहे कि हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में और मुख्तलिफ जगहों पे बैठकर भी अपने एक साझे दुख को शेयर कर सकें, और उसमें से जो तख्लीकी जौहर सामने आया है वो भी शेयर कर सकें। डॉक्टर फातिमा हसन आपका, आरिफ इमाम साहब आपका, और डॉक्टर रिजवान अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, और खुदा हाफिज़। और आप लोगों की तरफ से भी हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हम अपना ये जो प्रोग्राम है हम उसमें दीगर लोगों को मुख्तलिफ ममालिक से शामिल करते रहेंगे, और आपके मशवरे भी इसके लिए हमारे लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। नुसरत, आप सलामत रहें। आपने एक फोरम हमें आपकी मदद से ही मिल सकता था, क्योंकि आप हमारी बाद वाली नस्ल है,
اور آپ اس میڈیم کو استعمال کرنا بہتر طور پہ جانتی ہیں اور بہت آپ نے یہ شکریہ. سوچا بہت اچھی بات ہے. تھینک یو. شکریہ آپ بس لوگوں میں آخری بات ایک یہ بھی کہنا جی چاہوں گا پلیز. کہ سب اپنا اپنا بہت خیال رکھیں، جی سب سے اپنے اہم گھر بات. والوں کا خیال رکھیں. ہم ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں جو پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا، اور بس ایک دوسرے کا خیال رکھیں.